ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیوی کی صحت کا کیا حال ہے، ہمارا بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ تعلیم کے اس کی کیا حالت ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اخدلوات جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ ہندو کے بارے میں ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے، عربی ضروری کافر کو بھی کافر مت کہیے، کہا گیا ہے۔ پرانی بات کریں ہم جین ٹی وی میں اکثر آپ سے ملاقات ہوتی تھی، وہاں پر ڈیبیٹس وغیرہ میں آپ آیا کرتے تھے، تو اس وقت بھی ہم لوگ یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ ڈائلاگ کرنے چاہیے مسلمانوں کو۔ کانگریس سے بھی تو مسلمان صرف ڈائلاگ ہی کرتا رہے گا ایسا لگتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مسلمان نے ڈائلاگ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ بنیادی طور پہ جو اصل مسئلہ ہے کہ کانگریس کا زمانہ ہو یا غیر کانگریسی یا بی جے پی کا زمانہ ہو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عباد محرم یا حسین کرنے کا عادی ہے۔ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کانگریس نے، ہمارے محلوں میں اسکول کم اور تھانے اور کیا زیادہ کھولے گئے، یہ کس نے کیا؟ بالکل جی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اس کے اقلیتی کردار کو کس نے داغدار کیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اقلیتی کردار کس کا کیا زخم خوردہ ہے؟ بالکل جی، پرسنل لا کی لڑائی کس سے ہے؟ اجودھیا کا معاملہ کس کی دین ہے؟ آپ غور فرمائیے چیزوں کے، وہ میں کسی ایک جماعت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی لڑائی لڑنی چاہیے، کسی ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو، دیش کی آواز۔ السلام علیکم، آداب، نمسکار، میں سہل قریشی، دیش لائیو میں آپ کا سواگت ہے۔ آج میرے ساتھ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اختر الواسع صاحب ہیں۔ جامعہ میں دہلی میں کافی اپنی خدمات کو انجام دیا، اور اس کے علاوہ دبے کچلے مسلمانوں سے جڑے ہوئے ایشوز ہوں، کئی ایسے ایشوز کو لے کر ہمیشہ سے آواز کو بلند کیا، اور اردو کو لے کر، کیونکہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں اردو کی کیا حال ہے، آج کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی بھی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، جو تمام جو موضوعات ہیں 2014 کے بعد میں کس طرح کے حالات بدلے۔ اس وقت احمد آباد میں موجود ہیں اختر الواسع صاحب۔ ایک پروگرام تھا کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن کو کس طریقے سے بڑھایا جائے، ان تمام ایشوز کو لے کر، اور اس کے علاوہ جو موجودہ حالات ہیں گجرات کے، دیش کے، 2024 کے چناؤ بھی سر پر ہیں، ان تمام مدعوں کو لے کر ہم بات کریں گے اختر الواسع صاحب سے۔ اختر الواسع صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ اختر الواسع صاحب، آپ نے ملک کی راجنیتی کو، آپ نے ہر سرکاروں کو دیکھا، ہر دور کو دیکھا۔ 2014 کے بعد اور موجودہ پچھلے 2 سالوں کے اندر دیش کی راجنیتی تو بدلی ہی ہے، لیکن لوگوں کا جو بھائی چارہ تھا اور جو نفرت کے بیج بوئے گئے، وہ کافی بہت جلدی پک رہے ہیں، وہ نفرت کے بیج، ایسا نہیں لگتا؟ نہیں، میرا خیال ہے یعنی یہ صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، پریشانی ہے، لیکن ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ غیر مسلموں کی غالب ترین اکثریت ابھی بھی کیا ہمیں فرقہ پرستی کے جال میں نہیں پھنسی ہے، اور بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے جو آپسی جسے کہنا چاہیے مکالمے کی کوئی چیز جاری کی، کوشش کی؟ جی، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سرکاروں کا تو رونا روتی ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرکاریں جو ہیں سب کچھ نہیں ہوتی ہیں، سب کچھ جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور غیر مسلم عوام جن کی تعداد اس ملک میں 80% ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل کے ایک سمواد کرنا چاہیے، ایک مکالمہ قائم کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں، اس بات کو مجھے دہرانے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ نہ مجادلے کا زمانہ ہے، نہ مناظرے کا زمانہ ہے، بلکہ مکالمے کا زمانہ ہے۔ بالکل۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں ہندوستان میں اور ہندو پرمپراؤں میں فرق کرنا ہوگا۔ بالکل، بہت صحیح بات کہی۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم ہندوستانی روایات اور ہندو پرمپراؤں میں فرق نہیں کرتے، ہم ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات جو مجھے عرض کرنی ہے، وہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہے اور غیر مسلموں کے حوالے سے بھی۔ جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ بالکل۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیوی کی صحت کا کیا حال ہے، ہمارا بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے،
ہمارا بیٹا جو ہے وہ تعلیم کے اس کی کیا حالت ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اخدلواد جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے جی۔ دوسرے ہندو کے بارے میں ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے، ارے بھائی ضروری کافر کو بھی کافر مت کہیے، کہا گیا ہے ہم سے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے اندر بھی سیم پیدا کرنا چاہیے، اور جو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں جو مذہبی تکثیریت ہے، ریلیجس ڈائیورسٹی ہے، وہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ قادر مطلق جب سب کو چاہتا تو ایک سانچے میں ڈال دیتا، اس نے ایسا نہیں کیا، تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ جس میں اللہ راضی اس میں میں راضی۔ لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ آپ حالات کو سدھارنے کے لیے کوشش بھی کریے، تو کوشش میں وہ تو مکالمے کی جو بات کر رہا ہوں وہ اسی کے لیے تو کہہ رہا ہوں میں۔ عبد الواسی صاحب، یہ مکالمے کی جو بات ہے، کیونکہ جب پرانی بات کریں ہم جین ٹی وی میں اکثر آپ سے ملاقات ہوتی تھی، وہاں پر ڈیبیٹس وغیرہ میں آپ آیا کرتے تھے، تو اس وقت بھی ہم لوگ یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ ڈائیلاگ کرنے چاہیے مسلمانوں کو۔ کانگریس سے بھی تو مسلمان صرف ڈائیلاگ ہی کرتا رہے گا ایسا لگتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مسلمان نے ڈائیلاگ کیا ہی نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ جو اصل مسئلہ ہے کہ کانگریس کا زمانہ ہو یا غیر کانگریسی یا بی جے پی کا زمانہ ہو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بعد محرم یا حسین کرنے کا عادی ہے۔ ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ یہ مت کہیے کہ صاحب صرف ہمارا کام ہی یہ رہ گیا ہے، ہمارا کام اور کیا ہے۔ سوال یہ ہے، اس ملک میں ہم 14% ہیں، اس ملک کے اندر ہم نے 800 سال حکومت کی ہے، ہم اس کے نشے سے باہر ہمیں آنا چاہیے۔ بالکل، آج کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ 1947 کے بعد ہندوستان میں مسلمان نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں، بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں۔ neither they are ruler nor ruled but the co-rulers۔ ایک ہندو کو بھی ایک ووٹ دینے کا حق ہے، مجھے بھی ایک ووٹ دینے کا حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ووٹوں میں ہمارا ووٹ رجسٹرڈ ہو، ہمارے ووٹ گڑبڑائے نہ جائیں، اس کی تو ہمیں کوئی فکر ہوتی نہیں، کوشش ہوتی نہیں اس کے لیے۔ لیکن ہر کوئی مسلمان ووٹوں پہ دعویٰ کرتا ہے، کانگریس بھی دعویٰ کرتی ہے، مایاوتی، اکھلیش اویسی بھی آ گئے۔ میری بات میرے پہلے تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ کانگریس ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی اپنے مسائل ہیں، جب تک ان مسائل کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے، آزادی کے بعد سے ہوا یہ ہے کہ کانگریس نے ہمیں ایک طرح سے ووٹ بینک سمجھ لیا۔ بالکل، اس کے نتیجے میں دوسرے جو تھے وہ ہم سے بدزن ہوتے چلے گئے، جبکہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کانگریس نے۔ دیکھیے جتنے بڑے مسائل ہیں مسلمانوں کے حواس خمسہ کی جگہ مسائل خمسہ ہیں۔ بالکل، تو ان حواس خمسہ کی جگہ جن مسائل خمسہ نے لی ہے وہ کس کی دین ہے؟ وہ بی جے پی تو 2014 سے آئی ہے یا 1996-98 میں آئی تھی جی۔ سوال یہ اس سے پہلے کس نے یہ ہمارے لیے وہ کیا سامان؟ ہمارے محلوں میں اسکول کم اور تھانے اور کیا زیادہ کھولے گئے، یہ کس نے کیا؟ بالکل جی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اس کے اقلیتی کردار کو کس نے داغدار کیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اقلیتی کردار کس کا کیا زخم خوردہ ہے؟ بالکل جی۔ پرسنل لا کی لڑائی کس سے ہے؟ اجودھیا کا معاملہ کس کی دین ہے؟ آپ غور فرمائیے چیزوں کے، میں کسی ایک جماعت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو حالات ہوئے ہیں بالکل ہمیں بنیادی طور پہ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کامیابی کے 2 معیار بتائے تھے، آپ کو ان 2 معیاروں کے علاوہ کوئی معیار تلاش کریں گے تو یہی ہوگا۔ بالکل، ایک تعلیم ہے، ایک تجارت ہے۔ ہم تعلیم میں بھی پسماندہ ہیں، دلتوں سے پسماندہ ہیں،
جی اور تجارت میں بھی، جبکہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے۔ بالکل، کیونکہ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تو اس کے لیے بھی اس وقت کی جو حکومتیں ہیں وہ عمل میں لا سکتی تھی، کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا یہ بھی ایک وہ ہے ایسا ہے نا کہ ہمیں بنیادی طور پہ دودھ کی بوتل کوئی نہیں دیتا، جھنجھنے سب دکھاتے ہیں۔ بالکل، بہت صحیح بات کہی آپ نے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پچھلے دنوں پردھان منتری ایک ریلی کو سمبودھت کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس راشٹر کی سمپتی پر ہندوؤں کا ادھیکار پہلا ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ سناتن پر کوئی بھی کچھ کہے تو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ دوسری طرف یہ آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ پر جو مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، آپ جس گجرات میں بیٹھے ہیں یہیں سے کچھ چند کلومیٹر دور سیلمبا اور کئی جگہوں پر کئی دنگے ہوئے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس کی کارروائی پر کافی سوال اٹھے، پرشاسن جو ہے وہ بالکل ستا کی لکڑی پر چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے ہندوستان کے دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی لڑائی لڑنی چاہیے، کسی ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو دستور ہے، عدالتی پرکریا ہے، اس کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہمیں اسی ہائی کورٹ نے، گجرات ہائی کورٹ نے ہمیں پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا جنہوں نے کہ مسلمان بچوں کو پٹنے دیا تھا۔ تو سوال یہ کہ آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی، معاف کیجیے گا۔ لیکن واسطے صاحب، ڈر کا ماحول ایسا ہے، جو پٹائی جس کی ہو رہی ہے، جس کی دکان جل رہی ہے، جس کا مکان لوٹا جا رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے، وہ ایف آئی آر کرنے تک نہیں جا پا رہا، اس کو ڈر ہے۔ جو ڈر گیا سو مر گیا، یہ خیال رکھیے۔ سوال یہ ہے کہ دستور جب آپ کو اجازت دیتا ہے، عدلیہ آپ کو موقع دیتی ہے، آپ کو اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اچھا، دوسرا آخری سوال، آپ جس پروگرام میں، جس کاریہ کرم میں احمد آباد میں یہاں پر آئے، ایم پی کا جو پروگرام ہے، تو مسلمانوں میں ایجوکیشن کو لے کر جو ایک لو لگائی جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، مسلمانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کافی آگے بڑھ رہی ہیں ان چیزوں کو لے کر، پڑھائی میں، تمام چیزوں میں۔ تو اچھی بات ہے نا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں تو بہتر بات ہے۔ چونکہ یاد رکھیے، ہمارے زوال کا جو مسئلہ ہے، پستی کا جو مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو اور اپنی عورتوں کو کیا تعلیم سے بے بہرا رکھا تھا۔ جس قوم کے اندر مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی، اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہ سکتے۔ بالکل، تو اس لیے یہ خوش آئند بات ہے، اس کا خیر مقدم کیجیے۔ ٹھیک ہے، 2024 کے الیکشن پر آخری سوال، آپ 2024 کے الیکشن کو مسلمانوں کے نظریے سے کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں دیکھیے، مجھے مسلمان کو سوال یہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ کوئی مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہونے جی، وہ ہوں گے پسماندہ اور اعلیٰ ذات کے درمیان، معاف کیجیے گا۔ اچھا، جو بہار سے شروعات ہوئی ہے کہ ہم ذات کی بنیاد پہ مردم شماری کی، وہ اپنا رنگ دکھائے گا۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدعا وپکشی پارٹیوں کے لیے بیک فائر ثابت نہ ہو جائے نریندر مودی کے سامنے۔ کیوں ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اپر کاسٹ جو ہے، آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں، کون کس کا کھیل کھیل رہا ہے، یہ دنیا دیکھے گی نا۔ بالکل، اور یاد رکھیے کہ الیکشن کو صرف اپنا وہ بنا کے مت سمجھیے، الیکشن کے علاوہ بھی جو تعلیم، تجارت، کیا میں اپنے جو تعلقات بنانا ہے، جو میں نے آپ سے کہا، غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سرکاریں آئے جائے کوئی بھی رہے، لیکن ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تعلیمی، تجارتی، ہر طرح سے ہمیں اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں سے بات چیت کرنا ہے، واقعی میں محمدی بننا ہے ہم لوگوں کو۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے ان کی دو چیزیں دنیا میں چلیں گی جو دنیا کے عالمی گاؤں بن چکی ہیں، ایک جو ہے وہ کانوینٹ آف مدینہ، میثاق مدینہ، اور دوسرا خطبہ حضرت الوداع۔ مسلمانوں کو یہ جو انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے آپ کو، کہ وہ اپنے آپ کو یعنی فتح مکہ کے بعد کا مسلمان سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا چھوڑنا چاہیے۔ بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ صرف فتح مکہ کے بعد سے شروع نہیں ہوتا ہے، بالکل، وہ تو بہت اس سے پہلے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس ماحول میں، کن حالات میں کون سا رول ادا کیا ہے۔ تو وہی جو دعوت و تبلیغ جو کام ہے مسلمان کا، وہ کام سے مسلمان تو بہت دور ہو چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے، وہی تو عرض کر رہا ہوں میں، اسی کو میں ڈائلاگ کہتا ہوں، اسی کو مکالمہ کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت۔
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।